السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر وافیت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے ایمان تقوی اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے، آمین ثم آمین۔ دعا پڑھ لیتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، آمین ثم آمین۔ آج کا لیکچر بہت امپورٹنٹ ہے اور اس کو آپ سب نے دھیان سے سننا بھی ہے، اور ایک دفعہ سننے سے اگر آپ کو نہیں آئے گا تو آپ نے اس کو دوبارہ سے ریکارڈنگ اس کی سننی ہے اور اس کے نوٹس بنا لینے ہیں، اور ساری چیزوں کو ون ٹو آل آپ نے لکھنا ہے۔ یہ جو مخرج آج ہم کرنے جا رہے ہیں، یہ جو کہ مشکل ترین مخرج ہے، تو اس کو نکالنے کے لیے پریکٹس کی بھی ضرورت ہے، اور ایک ہی دفعہ میں یہ آسانی سے نہیں نکلتا۔ لیکن اگر آپ ٹپس کو فالو کرتے ہیں، اگر آپ تمام باتوں کو فالو کرتے ہیں، تو 2-4 دن لگیں گے، انشاءاللہ آپ کا نکل آئے گا۔ اور اگر 2-4 دنوں میں بھی نہیں نکلتا تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اس مخرج پر سالوں سال لگ جاتے ہیں، اور آج ہم جو مخرج کرنے والے ہیں وہ ہے ضاد۔ ٹھیک، تو تھوڑا سا ریکیپ کر لیتے ہیں کہ ہم بنیادی مخارج پڑھ رہے ہیں، جن کو ہم اصول مخارج بھی کہتے ہیں۔ سب سے پہلا اصول جو ہے وہ حلق ہے، دوسرا لسان ہے، تیسرا شفتان ہے، چوتھا جو ہے وہ جوف دہن ہے، اور پانچواں خیشوم ہے۔ ٹھیک، تو اس کے بعد ہم نے جو پیچھے مخارج دیکھے، ان میں سے ہم نے فرسٹ والا جو ہے حلق، اس کو بھی کمپلیٹ کر لیا، اور شفتان کو بھی کمپلیٹ کر لیا۔ اب جو ہم کر رہے ہیں اس میں ہم لسان کر رہے ہیں۔ لسان کے ڈفرینٹ پارٹس ہیں، 5 پارٹس ہیں۔ 5 پارٹس میں سے یعنی 5 حصوں سے 10 مخارج اور 18 حروف ادا ہوتے ہیں، جس میں سے ہم نے پہلا حصہ اس کا دیکھا اکثر لسان۔ اکثر لسان سے 2 مخارج ہیں اور 2 حروف ادا ہوتے ہیں۔ وسط لسان سے دیکھا ہم نے کہ 1 مخرج ہے اور 3 حروف ادا ہوتے ہیں۔ آج ہم کریں گے حافۃ اللسان۔ تو حافۃ اللسان سے ایک ہی مخرج ہے اور ایک ہی حرف ادا ہوتا ہے، ضاد۔ ٹھیک ہے، اس کی یونیکنیس کی ایک وجہ یہ بھی ہے، اس کے مشکل نکلنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ضاد صرف ایک ایسا حرف ہے جو یہاں سے حافۃ اللسان سے ادا ہوتا ہے۔ ادروائز باقی حروف کو اگر ہم دیکھیں تو ہر پارٹ سے 2-2 3-3 حروف ضرور ادا ہو رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، دیکھیں اقصی لسان سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں، وسط لسان سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں، طرف اللسان میں جائیں گے وہاں سے بھی 3 حروف ادا ہو رہے ہوں گے، راس اللسان میں جائیں گے تو وہاں سے 9 حروف ادا ہو رہے ہوں گے۔ لیکن حافظ اللسان یعنی جو زبان کی کروٹ اس کو بولتے ہیں، یا پھر زبان کے بغلی کنارے بولتے ہیں اس کو، موٹی جو سائڈز ہوتی ہیں نا زبان کی، موٹے کنارے، یہ وہ حافظ اللسان وہ ہوتا ہے۔ حافظ کروٹ کو کہتے ہیں کسی کے، اس لیے اس کا نام حافظ اللسان ہے۔ تو زبان کے موٹے کناروں سے اس والی سائڈ سے صرف اور صرف ضاد نکلتا ہے، اس لیے بھی اس کو ادا کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو حافظ اللسان کو ہم دیکھتے ہیں۔ حافظ اللسان یہ زبان کے موٹے کنارے ہیں۔ ٹھیک ہے، اقصی لسان سے لے کر اوپر جو ہے نا وہ طرف اللسان تک کے، جہاں پر طرف اللسان سٹارٹ ہوتا ہے وہاں تک حافہ کے حصے ہیں۔ ٹھیک ہے، حافہ کے 3 حصے ہیں، یعنی زبان کی جو کروٹ ہے، زبان کے موٹے کنارے ہیں، اس کے 3 حصے ہیں۔ سب سے پہلا والا حصہ یعنی جو زبان کی جڑ کے پاس ہے، اقصی لسان کے پاس، یعنی اقصی لسان کے ساتھ والا جو حصہ ہے، اقصی لسان کی جو سائڈز ہیں وہ اقصی حافہ ہیں، حافہ کا دور والا حصہ ہے۔ ہم نے دیکھا تھا جب ہم نے زبان کے حصوں کے نام کیے تھے تو ہم نے کہا تھا کہ اقصی دور کو کہتے ہیں، جیسے اقصی حلق، دور کا حلق کا حصہ یعنی سینے کی طرف کا حلق کا حصہ، سب سے نیچے والا۔ اقصی لسان کو دیکھا تو اقصی لسان بھی سب سے پیچھے والا حصہ تھا لسان کا، ٹھیک ہے، دور والا حصہ۔ اب اقصی حافہ دیکھ رہے ہیں تو حافہ بھی سب سے نیچے والا حصہ ہے، پیچھے والا دور کا حصہ حافہ کا، ٹھیک ہے، سب سے موٹا ترین حصہ اقصی حافہ۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں درمیان والا جو حصہ ہے حافہ کا وہ وسط حافہ، اور جو سب سے اوپر والا حصہ ہے وہ ادنا حافہ۔ یہ حافہ کے 3 حصے ہیں۔ بہرحال ہمیں تو یہ پورا کا پورا حافہ ہی چاہیے، لیکن یہاں پر آپ کو حافہ کے جو حصے ہیں، جو زبان کی حافہ کے حصے ہیں، ان کو کروانا بھی ضروری تھا، تاکہ نیکسٹ مخرج کے لیے آپ کو ان کے پارٹس میں سے پتا ہونا چاہیے کہ اقصی حافہ کون سا ہے، وسط حافہ کون سا ہے اور ادنا حافہ کون سا ہے۔ اب ان شارٹ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حافہ کا وہ حصہ جو نواجس کے سامنے، ہم نے داڑوں اور دانتوں کے نام کیے تھے نا، اگر آپ لوگوں میں سے کسی سے مس ہو گیا ہے وہ لیکچر تو دانتوں کا بیان وہ والا لیکچر جا کے ضرور اس کو دیکھیں اور اس کو یاد کریں۔ نیکسٹ جو ہمارا لیکچر ہے اس میں تمام دانتوں کے نام ہی یوز ہو رہے ہیں۔
ادروائز آپ کو اگر دانتوں کے نام نہیں یاد تو پھر آپ کو مخارج مشکل ہوں گے، آپ کو مخارج کا نہیں پتا چلے گا، ٹھیک ہے؟ تو داڑھوں کے نام ہمارے ضاحک ہے، توہین ہے اور نواجس ہیں۔ تو حافہ کا وہ حصہ جو نواجس کے سامنے ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ زبان ہے ہماری سینٹر میں، تو نواجس کے ساتھ جو حصہ ہے نا حافہ کا وہ ہے اقصی حافہ، توہین کے ساتھ جو حصہ ہے حافہ کا وہ وسط حافہ ہے، اور ضاحک کے پاس جو حصہ ہے حافہ کا، زبان کا جو حصہ، زبان کی موٹے کنارے ہیں ضاحک کے ساتھ، وہ ہیں ادنا حافہ، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ داڑوں کے سائڈز پہ جو زبان کے حصے ہیں، یہ والی، یہ موٹے کنارے وہ داڑوں کے پاس پاس جو ہیں وہ حافہ کے حصے ہیں، اقصی حافہ نواجس کے ساتھ، وسط حافہ طاحن کے ساتھ، اور ادنا حافہ ضاحک کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ اب دیکھتے ہیں ہم دود کا مخرج، چونکہ حافۃ اللسان سے ایک ہی مخرج اور ایک ہی حرف ادا ہوتا ہے، اور وہ ہے دود۔ دود کو مخرج کے اعتبار سے حافیہ بھی کہتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ یہ حافہ لسان سے ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب زبان کی کروٹ یا پھر بغلی کنارے اوپر کی داڑوں کے منوں سے لگیں، اب اوپر کی داڑیں یعنی اوپر والے پیلٹ کی، ظاہر سی بات ہے اب نیچے اوپر دو طرف تو نہیں لگ سکتے نا، تو دود موٹا حرف ہے، موٹے حروف کے لیے ہم نے کہا تھا کہ پیچھے سے زبان کی جڑ اوپر کو اٹھاتے ہیں، زبان اوپر کو جائے گی تو اوپر کی داڑیں ہی یوز ہوں گی، ٹھیک ہے؟ تو اوپر کی داڑوں کے لگے، اب چاہے وہ یعنی یہ 5 داڑیں ادھر ہیں، 5 داڑیں ادھر ہیں، رائٹ پہ 5 داڑیں اور لیفٹ پہ 5 داڑیں، ٹھیک ہے؟ ہم نے دیکھا تھا ٹوٹل ہمارے پاس ہمارے منہ میں جو ہیں وہ 20 داڑیں ہوتی ہیں، 10 اوپر 10 نیچے، 5 لیفٹ سائڈ پر، 5 رائٹ سائڈ پر، پھر 5 نیچے رائٹ سائڈ پر، اور پھر 5 نیچے لیفٹ سائڈ پر، ٹھیک ہے؟ تو یہ کل ملا کے ہمارے پاس ہماری جو داڑیں ہیں وہ 20 ہیں۔ اب یہ جو اوپر کی ساری داڑیں ہیں نا، ان کے سائڈ پر، ان کے ساتھ جب زبان کا یہ حافہ جب حافۃ اللسان اوپر کی داڑوں لگے تو ضاد ادا ہوتا ہے۔ اب چاہے یہ دائیں سائڈ پر ایک سائڈ پر لگ جائے، یعنی یہ حافہ کا دائیں والا حصہ دائیں سائڈ کے اوپر کی داڑوں، تب بھی ٹھیک ہے۔ اگر بائیں سائڈ پر یعنی صرف ایک طرف بائیں سائڈ پر حافہ کا حصہ، تو بھی ٹھیک ہے۔ اگر دونوں سائڈز پہ لگتا ہے، دونوں اوپر دونوں طرف حافہ کی زبان کی، تو یہ تب بھی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے؟ خواہ دائیں طرف لگے یا بائیں طرف یا پھر دونوں طرف، ٹھیک ہے؟ جن کی زبان تو چوڑی ہوتی ہے نا، یہاں سے ان کی چوڑائی زیادہ ہوتی ہے، ان کے تو دونوں سائڈ پہ لگ جاتا ہے، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی زبان کی چوڑائی تھوڑی کم ہوتی ہے، باریک ہوتی ہے زبان، ٹھیک ہے؟ تو وہ پھر کیا ہوگا کہ ان کے لیے دود کا مخرج دونوں سائڈ پہ لگانا مشکل ہے، وہ چاہے بائیں طرف لگا لیں چاہے دائیں طرف لگا لیں، اگر بائیں طرف لگاتے ہیں تو زیادہ ایزی رہے گا۔ دود کے مخرج کے لیے ضروری بات یہ ہے کہ آپ نے جو پریشر دینا ہوتا ہے وہ حافہ کے اوپر پریشر دینا ہوتا ہے، زبان کے موٹے کناروں کے اوپر آپ نے پریشر دینا ہوتا ہے، جو یہاں پر آپ کو گرین پارٹ نظر آ رہا ہے، یہاں پر پریشر دینا ہوتا ہے اوپر داڑوں کے ساتھ، جب ہم زبان کی موٹی سائڈ کو داڑوں کے مت لگاتے ہیں تو پریشر یہاں زبان کو لگانے سے آنا چاہیے۔ اگر ہم پریشر فرنٹ پہ لگاتے ہیں، جو آپ کو یلو پارٹ میں نظر آ رہا ہے، یہ فرنٹ سائڈ پر اگر پریشر لگاتے تو ہمارا دود کا مخرج غلط ہو جاتا ہے، دود کا مخرج ٹھیک نہیں ہوتا۔ تو اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے کہ جو ہم نے پریس کرنا ہے زبان پہ، جو پریشر ڈالنا ہے، جو دباؤ لے کر آنا ہے، وہ کہاں لے کر آنا ہے؟ وہ اوپر جب کے ساتھ لگائیں گے تو اس حصے پر، زبان کی حافہ پر ہم نے وہ پریشر لے کر آنا ہے، ٹھیک ہے؟ ہم نے اس کو جو ہے وہ ٹچنگ پوائنٹس یہاں پر جو فرنٹ والے دانت ہیں ان کے سامنے جو زبان کا حصہ ہے یعنی طرف اللسان ہے، یہاں پر ہم نے پریشر کو نہیں لے کر آنا، یہاں سے صرف زبان ٹچ ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ یہاں پر زبان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، یہ فرنٹ والے حصے پہ یہاں پر جو ہے نا زبان، وہ ٹچنگ پوائنٹس ہوتے ہیں، یہاں سے ٹچ ہو کے پھر ہمارا جو باقی کا پریشر ہے وہ پیچھے کی جانب ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ آگے والا حصہ تھوڑا سا بس ٹچ ہوگا، اور پھر پریشر سارا دباؤ جو سارا ہے وہ پیچھے والے حصے پہ ہوگا زبان کے، ٹھیک ہے؟ جو کہ حافہ کناروں پر، موٹے کناروں پر پریشر جائے گا۔ اب نیکسٹ دیکھیں، تو جب ہم اس حصے پر، اس پارٹ پر پریشر ڈالتے ہیں تو ہماری زبان کی جڑ بھی اوپر کو اٹھ جاتی ہے، ہمارے زبان کا درمیان بھی اوپر اٹھا ہوا ہوتا ہے، یہ جو زبان کی سائڈز ہیں یہ ساتھ لگی ہوئی ہوتی ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ ہمارا تالو جو یہ والا حصہ ہوتا ہے یہ لاک ہو جاتا ہے، یہ آگے والا جو حصہ ہے یہاں پر، یہ جو آپ کو زبان ٹچ ہوتی نظر آ رہی ہے، یہ صرف ٹچنگ پوائنٹ ہے، ہمارا پریشر سارا پیچھے کی طرف ہے، پیچھے والی زبان پہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب آواز نکلتی ہے دود کی تو کیا ہوتا ہے؟ پریشر بنتا ہے، اور
माउथ के अंदर लॉक हो जाता है, एक बंद कमरे की तरह हमारा तालु जो है वो लॉक हो जाता है, जिससे प्रेशर बनता है और हमारा दाद का मखरज बिल्कुल ठीक निकलता है। अगर हम इसको फ्रंट साइड से इसकी आवाज को बाहर यूं ही फेंक देंगे तो ये या तो हमारा दाल बन जाएगा या फिर हमारा ज़ौ बन जाएगा, जो कि आवाज मुंह से बाहर निकल आएगी, हमारा दौद फिर अदा नहीं होगा। दौद एक जो है ये सबसे जो है मोटा लेटर भी है, इसको अदा करना इसलिए भी मुश्किल है कि यहाँ पर जुबान के साइड्स वाले मसल्स यूज होते हैं, जो कि किसी और मखरज के लिए यूज नहीं होते। ये साइड वाले जो मसल्स हैं, यानी जुबान के जो मोटे किनारे हैं, किसी और मखरज के लिए, किसी और हर्फ के लिए हम इसको यूज नहीं करते, हम इसको अपनी आम लैंग्वेज में यूज नहीं कर रहे होते। इसलिए इस मखरज को निकालना मुश्किल हो रहा होता है हमारे लिए, क्योंकि हम हमारी जुबान के ये मसल्स एक्टिव नहीं होते, उनको ये प्रैक्टिस नहीं होती कि हमारा ये जो जुबान की साइड्स हैं उनको ऊपर दाढ़ों के लगाना है। तो इसलिए हमारा जो है ये मखरज निकालना मुश्किल होता है। लेकिन अगर हम इस मखरज पे इनके पॉइंट्स पर नोट कर लें कि हमने कहाँ प्रेशर रखना है, कहाँ पर सिर्फ टचिंग रखना है, और कैसे हमने जुबान की जड़ और जुबान के दरमियान को ऊपर लेकर जाना है, और किस तरीके से हमने आवाज को जो है वो अंदर लॉक करना है, हमारी ये सारी कंफ्यूजन्स दूर हो जाएंगी और मिनट में आपका दौद का मखरज बिल्कुल परफेक्ट होगा। अब यहाँ पर देखिए कि ये जो ब्लू पार्ट नजर आ रहा है, ये आपका प्रेशर हो रहा है, प्रेशर बन रहा है। यहाँ पर ये जो येलो पार्ट आपको नजर आ रहा है जुबान का, ये सिर्फ टच है, यहाँ से सिर्फ टच हो रहा है, ठीक है। अब और ये साकिन हालत में यहाँ पर होता है। अगर हम देखें फतहा में, कसरा में या फिर दोमा में, वहां पर सिर्फ टच होने के फौरन बाद जुबान पीछे, जुबान का प्रेशर पीछे की तरफ चले जाएगा। लेकिन जब हम मोस्टली साकिन हालत में इसको अदा कर रहे होते हैं, तब हमारी ये कंफ्यूजन होती है कि हम यहाँ पर जो है येलो पार्ट पर अगर प्रेशर देंगे तो या तो दाल बन जाएगा या फिर ज़ौ बन जाएगा, ठीक है। अगर हम डी से अदा करते हैं तो वो दाल बन जाएगा, और हम अगर हम जी से अदा करते हैं तो वो ज़ौ बन जाएगा, क्योंकि हम प्रेशर सामने वाले हिस्से पर दे रहे हैं। तो अगर हम प्रेशर सामने वाले हिस्से पर नहीं देंगे तभी हमारा मखरज जो है वो परफेक्ट निकलेगा, ठीक है। तो आवाज भी मुंह में लॉक रहेगी। कैसे? ये जो सामने वाला हिस्सा है ये आपको नजर आ रहा है कि सिर्फ टच रखना है, प्रेशर सारा आपको पीछे की तरफ देना है, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, और कैसे हम इसको अदा करेंगे, इसकी मशक कैसे करेंगे, ये सारा कुछ इंशाल्लाह हम देखेंगे। वीडियो को आपने जो लेक्चर है वो पूरा एंड तक देखना है, ठीक। अब देखिए, अगर हम फ्रंट साइड पर इसका प्रेशर लेकर आते हैं तो जो बात मैंने अभी की कि दौद का मखरज खराब हो जाता है, वो फिर दाल या गौ बन जाता है, ठीक। तो हमने प्रेशर कहाँ रखना है, ये पोजीशन बिल्कुल ठीक है, प्रेशर हमारा पीछे की जानिब होना चाहिए, आगे वाला हिस्सा सिर्फ टच, हल्का सा माइनर सा टच रहना चाहिए, ताकि हमारी आवाज जो है वो लॉक रहे, ठीक है। आवाज जो है वो मखरज की मुंह में भर के अदा हो और ये मखरज मोटा अदा हो। नेक्स्ट देखते हैं कि सबसे बड़ी कंफ्यूजन जो हमारे पाई जाती है कि इसको दौद पढ़ें या फिर जौद पढ़ें, ठीक। इसकी जो दलील है हमें हदीस से मिलती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इक़राउल कुरआन बिलुहूनिल अरबी व अस्वातिहा, के कुरआन को अरबों के लबो लहजे के मुताबिक पढ़ो, ठीक है। अब अरबों का जो लबो लहजा है, अरबों की जो लैंग्वेज है, उसमें जौद है ही नहीं, ठीक है। वो जौद नहीं अदा करते, वो दौद पढ़ते हैं, ठीक है। उनकी लैंग्वेज में जी से ये वर्ड नहीं है। तो सबसे पहली बात कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक इसको हम दौद पढ़ेंगे, ठीक। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जिस तरीके से कुरान को नाजिल किया है हम उसी तरीके से पढ़ेंगे। और कुरान जो है वो अरबी जुबान में नाजिल हुआ है और अरबी जुबान में दौद पढ़ा जाता है, इसलिए हम इसको दौद पढ़ेंगे। ये वाला जो दौद का कंसेप्ट है ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान में मौजूद है, ठीक। ठीक है। तो जी से अगर हम पढ़ते हैं इसमें हर्ज कोई नहीं है, उलमा के डिफरेंट जो हैं वो उनकी इख्तिलाफ है, डिफरेंट उनकी राय है। जौद से भी पढ़ें तो हर्ज कोई नहीं है, लेकिन अगर हम जौद से पढ़ते हैं तो हमारी अपनी बहुत सारी कंफ्यूजन्स पैदा हो जाती हैं, जो कि अभी हम देखते हैं। इससे पहले अगर हम दौद पढ़ते हैं और जौद पढ़ते हैं तो हमें क्या क्या जो मुश्किलात हैं वो पेश आ सकती हैं या फिर क्या आसानियां हो सकती हैं। अगर हम डी से पढ़ते हैं, इसको दौद पढ़ते हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ दाल के मुशाबे होने की पोजीशन रखता है। लेकिन दाल के मुशाबे अगर ये दाल से रिजेम्बलेंस करता है तो इसमें बहुत सारे डिफरेंस हैं। कैसे? दाल एक बारीक हर्फ है, जो दौद है ये मोटा हर्फ है,
پہلا ڈفرنس، دال میں زبان کی جڑ جو ہے وہ اوپر نہیں اٹھائی جاتی، ضاد میں جو ہے وہ زبان کی جڑ اوپر اٹھائی جاتی ہے، دوسرا ڈفرنس، ٹھیک ہے۔ اب تیسرا ڈفرنس، دال میں زبان کی جو درمیان ہے وہ اوپر کو نہیں اٹھتا، ضاد میں زبان کا درمیان اوپر اٹھ جاتا ہے۔ چوتھا ڈفرنس، دال زبان کی نوک سے ادا ہوتی ہے، اور جو ضاد ہے یہ زبان کی کروٹ موٹے کناروں سے ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پانچواں ڈفرنس، دال کی آواز میں قلقلہ ہوتا ہے ساکن حالت میں، لیکن ضاد کی آواز میں قلقلہ نہیں ہوتا، آواز جاری رہتی ہے۔ چھٹا ڈفرنس، دال کی آواز جو ہے دال میں شدت پائی جاتی ہے، سختی پائی جاتی ہے، لیکن ضاد میں نرمی پائی جاتی ہے، ٹھیک۔ اتنے سارے ڈفرنس ہونے کے بعد ہم نے یہ اندازہ لگا کہ ضاد نکالنا ایزی ہے، کیوں؟ کیونکہ دال سے اس کی ریزیمبلنس نہیں ہو سکتی اتنے سارے ڈفرنس ہونے کے بعد، سارے ڈفرنس کو نہیں رکھتے تو پھر تو ظاہری سی بات ہے وہ تو پھر دال ہی بنے گا، وہ تو پھر ضاد نہیں بن سکتا۔ یہ سارے ڈفرنس کو اگر ہم نوٹ رکھیں، اگر ہم ان کو اپلائی کریں تو یہ دال کے ریزیمبلنس نہیں ہوگا، ٹھیک۔ تو اس وجہ سے بھی ہم اس کو ضاد پڑھیں گے۔ اب آتے ہیں ضاد پڑھنے کی وجہ، ضاد نہ پڑھنے کی وجہ۔ سب سے پہلے یہ کہ یہ تین حروف سے جو ہے نا وہ ریزیمبلنس کر سکتا ہے، زال سے، زا سے، وا سے۔ اب یہ جو پہلے دو حروف ہیں زال اور زا، یہ تو باریک حروف ہیں، ان میں بھی سارے ڈفرنس اسی طریقے سے جس طرح سے دال کے ساتھ ہم نے ڈفرنس کیا تھا کہ زال اور زا جو ہیں وہ باریک حرف ہیں، اس میں زبان کی جڑ جو ہے وہ نیچے رہتی ہے، زبان کا درمیان نیچے رہتا ہے، اور یہ وہ فلاں سب ٹھیک ہے۔ تو زال اور زا میں سب سے بڑا ڈفرنس تو یہ ہو گیا کہ یہ موٹے حروف نہیں ہیں، یہ باریک حروف ہیں، اور ضاد جو ہے یہ موٹا حرف ہے، ٹھیک ہے، سب سے بڑا ڈفرنس۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے، ہم نے مان لیا کہ زال اور زا نہیں بن سکتے کیونکہ زال اور زا جو ہیں وہ باریک حروف ہیں، لیکن وا جو ہے یہ تو موٹا حرف ہے۔ اس کو جب ہم دیکھتے ہیں وا یہ موٹا حرف ہے، اور ضاد بھی یعنی ضاد اگر پڑھتے ہیں ضا سے ہی زی سے تو یہ بھی موٹا حرف ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ان میں کتنی زیادہ ریزیمبلنس ہے، اگر ہم اس کو ادا کرنے کی کوشش بھی کریں، اگر ہم اس کو باریک نہ بھی کریں یعنی دال اور زا سے بچ جائیں، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے ممکن ممکن ہے ہم زال اور زا سے بچ جاتے ہیں، لیکن جب ہم ضا کے ساتھ اس کو آتے ہیں نا ملانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ بالکل ریزیمبلنس کرتا ہے، اور بہت ساری چیزوں میں ریزیمبلنس کرتا ہے۔ اور اگر تو آپ میں بہت زیادہ پرفیکشن ہے، آپ کی بہت زیادہ پریکٹس ہے، پھر تو آپ اس کو ضاد پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ بگنرز ہیں، اگر آپ سے نہیں نکل پاتا ہے، آپ کے لیے مشکل ہوتی ہے، پھر آپ دیکھیں کہ آپ کتنی زیادہ اس میں ریزیمبلنس ہے، کس کس کو آپ ڈفرنس کریں گی۔ دیکھیے ضاد پڑھتے ہیں تو یہ موٹا حرف ہے ضاد، اور پھر دیکھیں وا یہ بھی موٹا حرف ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ اس میں دیکھیں کہ جو ضاد ہے اس میں زبان کی جڑ اوپر جاتی ہے ادائیگی کے وقت، ضا میں بھی زبان کی جڑ اوپر جاتی ہے۔ پھر دیکھیں زبان کا درمیان ضاد کے لیے اوپر جاتا ہے تو ضا کے لیے بھی اوپر جاتا ہے زبان کا درمیان۔ پھر دیکھیں کہ ضاد میں آواز میں نرمی ہوتی ہے، یعنی اس کوالٹی کو ہم رخوت کہتے ہیں، جو کہ آگے میں انشاءاللہ ذکر کروں گی اس کا، ٹھیک ہے۔ تو آواز میں نرمی لے کر آتے ہیں تو ضا میں بھی آواز میں نرمی لے کر آتے ہیں، یہ بھی سیم ہے۔ پھر ضاد میں ہمس جاری نہیں ہوتا یعنی سانس جاری نہیں کرتے تو ضا میں بھی ہمس جاری نہیں کرتے، سانس جاری نہیں ہوتا۔ تو ہمارے پاس 3 اور 2 5 جو اس کی چیزیں ہیں وہ سیم ہو گئی۔ اب ان میں ہم کیسے ڈفرنس کر سکتے ہیں؟ ان کا جو ڈفرنس ہے وہ صرف اور صرف کیا ہے؟ ان کے مخرج کا ڈفرنس ہے کہ ضاد جو ہے وہ حافہ لسان سے ادا ہوتا ہے، یعنی زبان کی سائڈ موٹے کناروں سے، زبان کی کروٹ سے ادا ہوتا ہے، اور ضا جو ہے وہ زبان کی نوک سے ادا ہوتا ہے۔ تو جب ہم نے سٹارٹ میں دیکھا تھا نا ٹچنگ پوائنٹس اور پریسنگ پوائنٹس، ٹھیک ہے، پریشر پوائنٹ کہاں اور ٹچنگ پوائنٹ، تو اگر ہم ٹچنگ پوائنٹ پر جو سامنے والا زبان کا حصہ ہے، زبان کی نوک ہے، اس پر پریشر دے دیں گے تو وہ بالکل ضا بن جائے گا، پھر تو اس میں بالکل بھی فرق نہیں، ایک چیز کا بھی فرق نہیں رہے گا، کیونکہ ساری چیزیں اس میں ریزیمبلنس ہیں، اور اگر اینڈ والی چیز بھی ہم اس کو ملا دیتے ہیں تو پھر تو وہ پکا ضا ہے، پھر تو اس میں کوئی ڈفرنس ہی نہیں ہے۔ ڈفرنس کیسے ہوگا کہ زبان کی کروٹ لگائیں گے ہم اور پھر اس میں ڈفرنس کریں گے، لیکن اس طرح سے ہم بہت ساری چیزوں کی ریزیمبلنس ہو رہی ہے تو ہمیں پھر بھی مشکل رہے گی، کہیں نہ کہیں ہمارا ضاد جو ہے وہ ضا بن ہی جائے گا۔
چاہے وہ زیر کی صورت میں بن جائے، چاہے وہ پیش کی صورت میں بن جائے، کہیں نہ کہیں ہمارا اپ اینڈ ڈاؤن آ ہی جائے گا، جس سے کہ ہے وہ غود جو ہے وہ ضا ادا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو اس سے بچنے کے لیے ہم نے اس کو کیا ادا کرنا ہے؟ ضاد، ضاد، ٹھیک ہے؟ اچھا آگے چلتے ہیں، اس میں جو خاص باتیں یہ ہیں کہ جو ابھی میں نے پہلے پیچھے بھی ذکر کیا کہ ضاد واحد ایک ایسا حرف ہے جو زبان کی کروٹ یعنی موٹے کناروں سے ادا ہوتا ہے، اسی لیے اسے مخرج کے اعتبار سے حافیہ کہتے ہیں، یعنی حافۃ اللسان سے اور کوئی بھی مخرج ادا نہیں ہوتا، صرف اور صرف یہ ایک واحد حرف ہے کہ جو کہتا ہے کہ بس میں نے یہاں سے ادا ہونا ہے اور کوئی یہاں جگہ نہیں لے، ٹھیک ہے؟ دوسری اس کی کوالٹی یہ ہے کہ اس میں استطالت کی صفت پائی جاتی ہے، یعنی آواز کو لمبے عرصے کے لیے بلند رکھا جاتا ہے، ٹھہرایا جاتا ہے، جو کہ یہ کوالٹی کسی اور حرف میں نہیں پائی جاتی، ٹھیک ہے؟ تو یہ دو چیزوں کی ہونے کی وجہ سے ہی بس ضاد کا مخرج جو ہے وہ تھوڑا سا مشکل لگتا ہے، لیکن وہ مشکل نہیں لگے گا جب ہم ان ساری چیزوں کو دیکھیں گے جو آگے ہم کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے ضاد کو ادا کرنے کے لیے آپ کو زبان کے مسلز کی پریکٹس کرنی ہوگی، ٹھیک ہے؟ آپ بنا آواز کے اپنے زبان کی یہ جو مسلز ہیں، یہ جو بلو پارٹ آپ کو نظر آ رہا ہے، زبان کی موٹے کنارے ہیں، چاہے آپ ایک طرف لگا لیں، دائیں طرف لگا لیں یا بائیں طرف لگا لیں، یا پھر دونوں طرف لگ رہے ہیں تو دونوں طرف لگا لیں، ٹھیک ہے؟ آپ نے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے بنا آواز کے زبان کو بار بار ان مسلز کی پریکٹس کرنی ہے، اوپر کی داڑوں کے منہ لگانا ہے، تاکہ جو ہماری یہ جو عادت نہیں ہوتی نا، اس کو زبان کی مسلس کو، زبان کے موٹے کناروں کو اوپر داڑوں کے ساتھ لگانے کی بالکل بھی عادت نہیں ہے، کیونکہ عام روٹین میں بھی ہم اس کو نہیں یوز کرتے، ان چیزوں کو ہم یوز ہی نہیں کرتے، اس حصے کو، اس پارٹ کو ہم ایسے یوز ہی نہیں کرتے، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ پہلے اس کی پریکٹس بنانی ہے، ایک چیز کو ہم نے پریکٹس میں لے کر آنا ہے تاکہ وہ ایزی رہے ہمارے لیے، جب ہم مخرج کو ادا کر رہے ہوں تب ہمارے لیے وہ اس کو وہاں تک زبان کو لگانا ایزی رہے۔ سب سے پہلے ہم اس زبان کے مسلس کی پریکٹس کریں گے، اب وہ آپ 2 دن کر لیں، 3 دن کر لیں، جتنا بھی آپ کو ایزی رہے۔ پہلے ہم نے مسلس کی پریکٹس کی، ٹھیک ہے؟ بنا آواز کے آپ زبان کو لے کے جائیں، ابھی آپ بیٹھ کر دیکھیں، آپ اپنی زبان کو، زبان کے موٹے کناروں کو اوپر کی داڑوں کے ساتھ جو ہے نا وہ چپکائیں، اور جب آپ زبان کی یہ موٹے کنارے اوپر کی داڑ سے لگائیں گے نا، آٹومیٹکلی آپ کی زبان کی جڑ یعنی اقصی لسان اور وسط لسان اوپر آپ کے تالو سے لگ ہی جائے گی، ٹھیک ہے؟ جب آپ ان مسلس کو اوپر کی طرف لے کر جائیں، ٹھیک ہے؟ یہ پریکٹس آپ نے کر لی، اگر آپ اس پریکٹس میں کامیاب ہوگے، سیکنڈ سٹیپ ہمارا یہ ہے، اس میں استطالت کی صفت لے کے آئیں۔ اب جو ہم مسلس کو، زبان کے مسلس کو اوپر لے کر گئے تھے، داڑوں کے مسوڑوں کے ساتھ ہم نے لگایا تھا، تو ہم اس کو جو ہے نا وہ زیادہ لمبے عرصے کے لیے اس کو ٹھہرا کے رکھیں۔ ایک تو یہ تھا، ہم اوپر لے کے گئے، داڑوں کے ساتھ ہم نے زبان کے موٹے کنارے کو لگایا، ہم واپس لے آئے، پھر لگایا، پھر لے آئے، پھر لگایا، پھر لے آئے، لیکن جب ہم اس قالت کی صفت ہوتی ہے کہ لمبے عرصے کے لیے وہاں پہ ٹھہرا کے رکھیں، ویسے تو اس کا مطلب یہ کہ آواز کو ٹھہرا کے رکھیں، لیکن فی الحال ہم مسلس کی پریکٹس کر رہے ہیں نا، تو فی الحال صرف آپ مسلس کو ٹھہرا کے رکھیں، وہاں پر لگا کے رکھیں تھوڑی دیر کے لیے، 1 منٹ کے لیے، 1.5 منٹ کے لیے، 10 سیکنڈ کے لیے، اپنا جو ہے نا وہ ٹائم پیریڈ پھر جو ہے نا بڑھاتے رہیں، تاکہ آپ کی زبان جو ایکٹیو ہونا ہے نا اس نے وہ پہلے اس طریقے سے ایکٹیو ہو جائے کہ اوپر جا کے لگنے کی عادی ہو جائے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ نے پہلے کرنا ہے، پھر اس استطالت کی صفت لے کر آئے، یعنی اس کو زیادہ لمبے عرصے کے لیے وہاں پر لگا کے رکھیں، ٹھیک ہے؟ اب تھرڈ میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ تھرڈ اسٹیپ اس کا، اب آپ نے آواز لے کر آنی ہے، اس کی آواز میں اب آپ نے نرمی کے ساتھ، اب یہ جو آپ طالت کر رہے تھے نا، ہو سکتا ہے کہ آپ جہاں پر آپ یہ لگا رہے تھے تو آپ سختی سے لگا رہے ہو، اب آپ نے اس میں نرمی لے کر آنی ہے، یعنی آپ نے نرم رکھنا ہے اس کو، پریشر ضرور دینا ہے، سخت نہیں کرنا کہ آپ کی زبان ہی تھک جائے، ٹھیک ہے؟ زبان کو تھکانا نہیں ہے، صرف آپ نے اس میں اب کیا کرنا ہے، آپ اس کی جو پریکٹس ہے وہ آپ ضاد کو ساکن کر کے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیسے؟ اب اب یہ آواز چلائیں، جاری رکھیں آواز کو، ٹھیک ہے؟ آواز کو جاری رکھیں اور نرمی سے ٹچ کر کے رکھیں اس کو، یہاں پر استطالت پہلے لے کے آئے تھے نا، پہلے ہم نے زبان کے مسلس کی پریکٹس کی، پھر ہم اس کو استطالت لے کے آئے، یعنی یہاں پر استطالت یعنی یہاں پر زبان کو لگا کے رکھا، اب جو لگا کے رکھا ہوا تھا اس میں نرمی پیدا کرتے ہوئے آواز کو جاری کریں، یہ والا حصہ آپ نے یوز نہیں کرنا، فرنٹ والا حصہ صرف آپ کا ٹچنگ پوائنٹ ہونا چاہیے، یہاں پہ آپ کا پریشر بالکل نہیں ہونا چاہیے، یہ والا حصہ یہاں پر آپ کا پریشر ہونا چاہیے، اور وہ بھی نرمی کے ساتھ، اتنی زیادہ سختی کے ساتھ نہیں کہ ہمارے زبان کے مسلس کھینچے جائیں، ٹھیک ہے؟ ہم نے کیا کرنا ہے،
جو آپ کی آواز ہے نا وہ یہاں فرنٹ سائڈ سے باہر نہیں آنی چاہیے، آپ کی پیچھے پیچھے حلق کی طرف آواز پھینکی ہونی چاہیے. کیسے؟ اگر آپ فرنٹ سائڈ پہ لے کر آتے ہیں تو وہ کیا بنے گا؟ اد 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 اد، یہ بنے گی آواز. نہیں، یہ نہیں. آپ کی زبان پیچھے پیچھے کی جانب آپ کی زبان کا پریشر ہونا چاہیے، تو پھر آپ کی زبان پیچھے حلق میں جائے گی. ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے آپ کی جو آواز ہے اس میں نرمی ہوگی، اور زبان بھی اوپر جو ہے وہ نرمی کے ساتھ تالو کے ساتھ لگی ہوئی ہوگی. ٹھیک. اب اس میں دیکھتے ہیں فورتھ اسٹیپ کیا ہوگا. جب آپ نے ان 3 اسٹیپس کی پریکٹس کر لی، یہ اسٹیپ 1 by 1 ہے. ٹھیک ہے؟ اگر آپ کہیں کہ سب سے پہلے آپ مسلس کی پریکٹس کر کے اور سیدھا نرمی لے کر آئیں، تو نہیں، آپ نے یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ان چیزوں کو کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ مسلس کی پریکٹس کریں، پھر استطالت لے کر آئیں، پھر رخوت یعنی نرمی پہ کریں. اب فورتھ پہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کو فتحہ کے ساتھ ادا، سمپل فتحہ. ٹھیک ہے؟ ابھی آپ نے حروف پر نہیں الفاظ پر نہیں جانا کہ لفظوں کو جیسے ضربہ یا اس طرح سے آپ ان میں فتحہ ادا کرنے لگ جائے. نہیں، آپ نے جسٹ اس فتحہ کے ساتھ آپ نے پریکٹس کرنی. سمپل فتحہ لگائے، یا پھر آپ اس کو الف مدہ بھی بنا سکتے ہیں. الف مدہ میں بھی فتحہ یوز ہوتی ہے نا، ب ب ٹھیک، یا پھر ب ب. اس طریقے سے آپ نے زبان کی سائڈز کو پایا، زبان کی جڑ بھی اوپر اٹھ گئی، زبان کا درمیان بھی اوپر اٹھ گیا. اب کیا ہے؟ فتحہ کے ساتھ جب آپ نے ادا کیا، پریشر آپ کا یہاں پیچھے زبان کی موٹی سائڈ پر پریشر پڑا، اور آپ کے جو آواز تھی وہ پیچھے حلق کی طرف گئی. اگر آپ کرتے ہیں دا دا، تو آپ کی سائڈز نہیں لگ رہی، آپ کا دال بن رہا ہے، آپ کی فرنٹ سائڈ لگ رہی ہے دانتوں کو، اور یہاں پر آپ کا پریشر آ رہا ہے، تو وہ آپ کا مخرج غلط ہے. ٹھیک ہے؟ نہ آپ کی پیچھے سے اس میں دا میں نہ آپ کی پیچھے سے زبان کی جڑ اٹھ رہی ہے، نہ وہ درمیان کا زبان کا درمیان اٹھ رہا ہے، نہ آپ کی سائڈز لگ رہی ہیں. پورا مخرج غلط ہو رہا ہے. تو ہم نے یہ جب ایک سائڈ اوپر لگا لی نا، تو ہماری جڑ بھی اٹھ جائے گی، درمیان بھی اٹھ جائے گا، بو بو، یہ چیز بنے گی. اچھا، اس کے علاوہ ہم نے دیکھا تھا موٹے اور باریک حروف کی ساؤنڈ والا، اگر لیکچر آپ لوگوں میں سے کسی سے مس ہوا ہے تو وہ دوبارہ جا کے دیکھیں. موٹے اور باریک حروف کی ہم نے کچھ ساؤنڈ جو تھی نا وہ اپلائی کی تھی، کہ موٹے حروف کے لیے او، اور باریک حروف کے لیے آ. جیسے میں نے ابھی کہا دا نہیں کرنا، آ نہیں کرنی، ساؤنڈ کیا ہوگی؟ بو. او کی ساؤنڈ آئے گی. ٹھیک ہے؟ اس کے ساتھ آپ اس کو پریکٹس کریں اس طریقے سے، بو بو بو. پیچھے آواز پیچھے کی طرف آپ کی پھینکنی چاہیے. اگر آپ دا کرتے ہیں تو یہ غلط ہوگا. ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ بھی ہم مسٹیکس دیکھیں گے کہ اور کیا کیا مسٹیکس آپ نے نہیں کرنی. ٹھیک. اب آپ کی فتحہ کے ساتھ پریکٹس ہو گئی. اب آپ ضمہ لگا کر پریکٹس کریں، سمپل ضمہ. ٹھیک ہے؟ بو بو. ٹھیک. بو بو، منہ بھر کے، دو دو. دو نہیں کرنا. دو میں آپ کی آواز جو آپ کی زبان کی نوک ہے وہ لگ رہی ہے فرنٹ سائڈ پر، آپ کا پریشر سارا فرنٹ سائڈ پر ہے، اور آپ کا نکل رہا ہے دو، دال نکل رہا ہے. نو، بو بو. پیچھے سے زبان کی سائڈز کو پیچھے لگائیں، اوپر داڑوں کو لگائیں. ٹھیک ہے؟ منہ بھر کے بو بو. یہ چیز ادا کریں. ٹھیک. یہ پریکٹس جب آپ نے کر لی تو اب آپ کسرہ کے ساتھ پریکٹس کریں. دوئی دوئی. ٹھیک ہے؟ سمپل کسرہ، حروف نہیں ابھی لے کے آنے، کانٹیکس میں نہیں لے کے آنا، سمپل. دوئی دوئی. دی دی نہیں، دوئی نہیں، دی دی. اپنی زبان کی یہ جو مسلز ہے نا، اگر آپ کی یہ پریکٹس ہو گئی نا اوپر مسلز لگانے کی، آپ کے لیے حرف نکالنا بالکل مشکل نہیں ہے. آپ بس ان مسلز کو اوپر لے جانے کے عادی بنے، داڑوں کے سانے کے عادی بنے، انشاءاللہ آپ کا یہ مخرج بالکل پرفیکٹ ہوگا. پھر اس کے بعد آپ نے یہ ساری چیزیں جب کر لی، یہ 6 اسٹیپ آپ نے کمپلیٹ کر لیے، تو اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب آپ نے تشدید لگانی ہے. فتحہ ضمہ کسرہ کے ساتھ آپ نے تشدید لگا لگا کر اس کو پریکٹس کرنی ہے. کیسے؟ ب. اس میں کیا ہو رہا ہے؟ تشدید ہے اور فتحہ ہے. اب کیا ہے؟ پہلا حرف ساکن ہے نا، ضاد پہلا ساکن ہے، اور دوسرا فتحہ کے ساتھ. ہمارے پاس یہ دو کنڈیشن آ گئی ہیں. ایک تو یہ کہ اس میں استطالت اور نرمی والی چیز آ گئی ہے، جو کہ ہم نے ساکن حالت میں دیکھی تھی. یہ کہ زبان جو آواز ہے وہ زیادہ لمبے عرصے کے لیے اس کو ٹھہرانا ہے، وہ استطالت ہوگی. پھر رخوت یعنی نرمی لے کر آنی ہے، یہ ہوگی ہماری رخوت. یہ دونوں کوالٹیز کے نام ہے. جب ہم کوالٹیز پڑھیں گے تو اگر آپ یہاں پہ سیکھ جائیں نا ان دو کوالٹیز کو، آپ کو کوالٹیز میں جب ہم صفات میں جائیں گے تو آپ کو یہ ادا کرنی بالکل مشکل نہیں لگے گی. ٹھیک ہے؟ یہ دو چیزیں، جب یہ دو کوالٹیز ہم نے ساکن ضاد میں لے کر آئے، تیسری میں ہم نے یہ والا جو فتحہ کے ساتھ مشق کی تھی، یہ والا، سوری یہ والی فتحہ کے ساتھ جو مشق کی تھی، یہ ہم نے اپلائی کر دی. ٹھیک ہے؟ کیسے جائے گا؟ ب. ٹھیک. پھر اسی طریقے سے آپ نے تشدید لگائی اور کسرہ کے ساتھ پریکٹس کی.
अब्दी, फिर इसी तरीके से आपने तशदीद लगाई और दम्मा के साथ प्रैक्टिस की, अब्दू। ठीक है, इस तरीके से सबसे पहले आपने स्टेप बाय स्टेप इसको करना है। आपने ये फौरन नहीं करना कि आप लोग फौरन जो है वो हरूफ की अदायगी पे आ जाए और आप कहें कि नहीं 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 हमारा दौद अदा नहीं हो रहा, नहीं। ये स्टेप बाय स्टेप इसकी प्रैक्टिस करें, आपकी इंशाल्लाह इंशाल्लाह सारी चीजें बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगी। ये तो है प्रैक्टिस की सारी बातें कि हमने प्रैक्टिस किस तरीके से करनी है दौद को, ये निकालने के सारे तरीके हैं। ठीक है, अब कुछ गलतियां हैं जो दौद में नहीं होनी चाहिए। नंबर वन, वाव की साउंड नहीं आनी चाहिए। ठीक है, नंबर वन लिख लेते हैं इसको, वाव की साउंड नहीं आनी चाहिए। कैसे होती है, हमने दौद के ऊपर जब फतहा लगाई तो उसके ऊपर हमने जब अदा किया तो हमने कहा दो, दो, DAW, दो। लेकिन अगर हम करते हैं दुआ, गलत है ये हर्फ किस तरीके से गलत है। ठीक है, वाव की साउंड नहीं आनी चाहिए, ब, ब। और ये वाव की साउंड कब आएगी, जब हम इसको दाल से बना देंगे दवा, दवा कर देंगे, यानी हमारी जो पीछे करवट जुबान की साइड्स लगनी थी वो नहीं लग रही, तो फिर हमारा ये दुआ बन जाएगा। अगर हमारी साइड्स लग रही हैं और हम एंड तक उसको साइड लगा के रखे हैं, फिर हमारा कभी भी दुआ नहीं बनेगा, दो, दो बनेगा। ठीक, नेक्स्ट ये देखें, दो, दो। अब अगर हमने इसको मोटा किया है, ठीक है, लगा रहे हैं हम ऊपर जो जुबान की साइड्स हैं उनको ऊपर दाढ़ों के साथ भी लगा रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम होंठों को इतना गोल गोल कर रहे हैं कि वो हमारी ओ की साउंड पैदा हो रही, दो, दो नहीं, दो, 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 ये करना है, दो गलत है। ठीक है, सेकंड पे हमारा जो है सेकंड पॉइंट इसका वो ये कि इसमें दाल की साउंड ऐड नहीं होनी चाहिए। कैसे, लफ्ज है दोराबा, दो, दो। ठीक है, हम कर क्या करें, अगर दोराबा, दो, 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 यानी हमने इसको दाल को ऐड कर दिया और फ्रंट साइड जुबान की नोक को यूज किया, जुबान की पीछे से जुबान की करवट को, जुबान के मोटे किनारों को यूज नहीं किया, या फिर दाराबा सीधा ही दाल बना दिया। ठीक है, यहाँ दाल को मोटा करने की कोशिश में दोराबा कर दिया, यहाँ पर दाराबा कर दिया, यानी जुबान की नोक यूज की है इन दोनों में हमने, जुबान की पिछले हिस्से, पिछले जो मोटे किनारे थे वो यूज नहीं किए। फिर थर्ड पे इसका जो पॉइंट है, जो चीज नहीं आनी चाहिए, वो ज़ो, जाल, जा की साउंड नहीं होनी चाहिए। कैसे, ज़ोराबा, ज़ो, ये ज़ो बन रहा है, अगर हम जी से इसको अदा कर रहे हैं तो हमारा होना चाहिए ज़ोराबा, ज़ोराबा। हम क्या करें, ज़ोराबा। इतना ज्यादा इसमें डिफरेंस नहीं पता चलता, क्यों, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इसमें मखरज का डिफरेंस है, बाकी सारी चीजें तकरीबन सेम है। इस वजह से हम इसमें वी से अदा करेंगे ही नहीं कि हमारा ये कंफ्यूजन अगर रहती है तो वो ना रहे। ठीक है, अगर हम इसको बारीक कर देते हैं तो वो हमारा बन जाएगा ज़राबा। अगर हम इसमें और सीटी ले आते हैं या जुबान को अंदर की तरफ ले आते हैं, ज़राबा बन जाएगा। ये तीनों चीजें गलत हैं, इसको हमें इससे बचना है। फोर्थ जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि कलकला नहीं होना चाहिए। कलकला कैसे होता है, यद रीबू, यद रीबू, नो, यद रीबू नहीं करना। हम एक किस्म का हम देखें, अगर फिर बिल फर्ज हम दौद को मोटा अदा कर रहे हैं, यद रीबू, यद रीबू, ये गलत है। कलकला नहीं करना, हमने क्या कहा था, नरमी से आवाज को चलाना है, इसमें आवाज जारी रहती है, सांस बंद होता है लेकिन आवाज जारी रहती है। कैसे, यद रीबू, या, अब ये आवाज चलाने का सिलसिला इस्तालत भी है, ज्यादा लंबे अरसे के लिए आवाज चलानी है तो वो इस्तालत है, नरमी के साथ आवाज चलानी है वो रिखवत है। ठीक है, या रीबू ये करना है, या रीबू नहीं करना। ठीक है, ये हमारा था फोर्थ पॉइंट। नेक्स्ट हम देखेंगे इस्तालत करते करते आवाज को तोड़कर अगला हर्फ अलग नहीं करना। वही मैंने बात की कि इस्तालत यानी लंबे अरसे के लिए हमने इसको जारी तो रखना है, लेकिन अब ये नहीं कि अब हमने इस्तालत जब की उसके बाद हमने छोटा सा माइनर सा पॉज लिया, वक्फा किया और फिर अगला हर्फ अदा किया, तो ऐसा भी करना गलत है। हमने मिला कर ही हर्फ को पढ़ना है, अगर अगला हर्फ साथ में लिखा हुआ है। जैसे बिलफर्ज हम करते हैं या रीबू, गलत है। ठीक है, हम लेकर आ रहे हैं, हम रिख्वत भी लेकर आ रहे हैं, हम इस्तालत भी लेकर आ रहे हैं, लेकिन क्या हुआ, हमने इसमें स्पेस दे दी, या रीबू, गलत। ठीक है, ऐसा नहीं करना। हमने इसको सही तरीके से कैसे पढ़ना है कि आवाज को चलाते चलाते हमने अगला हर्फ पढ़ देना है, या दीबू, या दीबू। ठीक है, इसमें पॉज नहीं देना, इसमें वक्फा नहीं करना। ठीक, ये हमारा था पांचवा पॉइंट। नेक्स्ट हमारे पास है छठा पॉइंट। ठीक है, पिछला हर्फ बारीक है तो उसको मोटा नहीं करना। कैसे,
यद्रिबु को यद्रिबु नहीं करना, पीछे या है तो उसको, अगर कोई भी बारीक हर्फ कोई भी आ गया आपका पीछे वाला हर्फ, तो उसको मोटा नहीं करना दौत को मोटा करने के चक्कर में। और ये अक्सर गलती होती है, कैसे, यद्रिबु नहीं, यद्रिबु, ये या बारीक है, दौद मोटा है, दौद के लिए हम जुबान की जड़ वस्तु पर उठा लेंगे, लेकिन या के लिए हम स्ट्रेट ही रखेंगे पहले, ठीक है, या दीबू। और अगर हम करते हैं यो दीबू, गलत है, ठीक है। इसी तरह अगला वर्ड देखिए, एल एर, रॉ भी मोटा है, दौद भी मोटा है, एरो, ए करके फिर और, ठीक है, आवाज जो है वो मुंह में कैसे भरेंगे, एरो एरो। और हम क्या करते हैं, और दो, ओ बना देते हैं, हमसा को मोटा कर देते हैं, ये भी नहीं करना। एल एर्द, एर्द, फिर अगर गलती करते हैं तो कैसे, एल और नहो, ये गलत। सेवंथ पे हमारे पास पॉइंट है जो हमारी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, वो ये कि दौद के बाद अगर अलिफ आ जाता है यानी अलिफ मद्दा बन जाता है, ठीक है, तो इसको अलिफ को भी मोटा ही रखना है, यानी दौद को एंड तक मोटा रखना है। ऐसा नहीं करना कि पहले हमने दौद को मोटा किया और फिर उसके बाद हमने उसको बारीक कर दिया, वो ये वाली कंडीशन बन जाएगी। कैसे, दौद को पहले मोटा करेंगे, ठीक है, फिर द्वाहिका, द्वा द्वा द्वाहिकतुन, ये चीज, दुआ नहीं करेंगे, दो आ नहीं, दुआ गलत है, ठीक है। तो उसके अलावा अगर हम ये चीज लेकर आते हैं कि इसमें वाव की साउंड लेकर आते हैं, ठीक है, पहले हमने दौद को मोटा कर लिया, लेकिन मोटा करते करते हमने उसको वाव अलिफ ऐड कर दिया, दुआ हिका, दुआ, यानी अलिफ को बारीक कर दिया दुआ करके, और फिर क्या है कि उसमें वाव भी ऐड कर दिया, तो ये भी गलत है। हमने क्या पढ़ना है, बो, बो एंड तक, DAWW, ठीक है, बो, बो हिकतुन, बो, बो एंड तक, ठीक है। दुआ और दवा गलत है। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास, अब हम मश्क करते हैं इसकी। तो मश्क में हमने वो तमाम पॉइंट्स को नोट करना है जो हमने पहले इसके स्टेप्स देखे थे, 7 स्टेप्स हमने देखे थे, उनकी पहले आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद आपने ये तमाम गलतियों को नोट करना है कि ये तमाम गलतियां हमारी नहीं होनी चाहिए। फिर हम आते हैं इसको कॉन्टेक्स्ट में पढ़ने के, यानी लफ्जों में, लफ्जों के बीच में हम इसको कैसे पढ़ेंगे। तो देखिए, गैरिल मगदूबी, ये मुंह भर के आवाज, ठीक है, जो हमने दमा की जो प्रैक्टिस की थी उसके साथ, ठीक है। मगदूबी, दू भी करेंगे वो दाल बन जाएगा, या फिर लू भी करेंगे वो वाव बन जाएगा, ठीक है। मगदूबी, मगदूबी, वो, ठीक, ये चीज रखनी है। नेक्स्ट देखें, वलद्दोल्लीन, अब ये वो चीज आ गई जो हमने अभी पॉइंट देखा कि एंड तक बहुत को मोटा रखना है। दुआ, दुआ करेंगे तो अलिफ बारीक हो जाएगा, ये चीज नहीं लेकर आनी, एंड तक हमने अलिफ को भी मोटा ही रखना है, दो, दो, ये चीज, ठीक है। दुआ, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पर तशदीद के साथ दौद है तो पहले हम उसको टाइम लगाएंगे इस्तालत वाला, और उसके साथ साथ टाइम लगाएंगे रिश्वत वाला, वलब, ये वलब, इस तरह से, ठीक है। वलद नहीं, वलद करेंगे दाल बनेगा, पीछे करवट जो जुबान की साइड्स है, मोटे किनारे, फौरन से आप दाढ़ों के मत चिपकाएं जाकर। लाम को मोटा नहीं करना, वलोब नहीं, वलब, वलब, ठीक है। वलब, आगे देखिए, मुरीबत, बहुत दोमा के साथ, वला युक़दा, अलिफ मद्दा के कायम मकाम, ठीक है। फिर बहुतुन, फिर दातुन या फिर दुआतुन, गलत, ठीक है। बाबूकुम, बू मोटा, बाबूकुम, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, लिबादिन, दिन, दिन, दुइन और दिन, दोनों गलत है, ठीक है। दुइन और दिन दोनों गलत है, दाल बन रहे हैं, ठीक है। हमने क्या करना है, जुबान की बस करवट को ऊपर लेकर जाएं, वो मसल्स की प्रैक्टिस रखें। लिबादिन, दिन, दिन, मुंह भर के, दिन, ये फैलू, फैब, फैब, आवाज को चलाते हुए, कलकला नहीं करना, फदलुन, गलत, फदलुन, गलत, ठीक है। तो क्या करना है, आवाज को नरमी के साथ चलाएं और उसके ऊपर इस्तालत लेकर आए, फैब, मोटा भी रखें इसको, ठीक है, जुबान की जड़ को उसके ऊपर उठाएं, फैब, फैब, फैबलू, 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 ये चीज। आगे देखिए, ठीक, यक़दी,
یقضی، یہ یقدی اور یقضی یہ غلط ہے، ٹھیک ہے، یقضی، ٹھیک۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، آئی ہوپ کہ آپ نے تمام پوائنٹس کو نوٹ کیا ہوگا اور آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ اگر آپ کو کوئی کنفیوژن ہے تو آپ کمنٹس میں بھی پوچھ سکتے ہیں اور گروپ میں بھی مجھے میسج کر سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کا حامی ناصر ہو اور آپ سب کے لیے یہ مخرج نکالنا، ان تمام ٹپس کے ساتھ نکالنا بہت زیادہ ایزی ہو جائے۔ میری طرف سے پوری کوشش تھی کہ جس طریقے سے بھی آپ لوگوں کو سمجھاؤں یا جو بھی چیز میرے نالج میں ہے وہ تمام چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کروں، اور بفضل اللہ کہ میں نے جتنی میری جو بھی آج تک ایکسپیرینس تھا، جو میرا آج تک تمام چیزیں، تمام ٹپس تھیں جو میرے مائنڈ میں تھیں، جس طریقے سے مجھے آسانی ہوئی، جو چیزیں مجھے لگا کہ یہ ہونی چاہیے ٹھیک، وہ ساری کی ساری میں نے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ تمام ان چیزوں کو اپلائی کریں اور آپ کا ایک دو دن میں مخرج بالکل پرفیکٹ ہو جائے انشاءاللہ، اور پھر آپ کو فیل ہو کہ ہاں واقعی ہم نے کچھ سیکھا ہے انشاءاللہ۔ اگر کوئی کوشچن ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے